ملاحظہ فرمائیے کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل تالیف المرزا النوری رحمہ اللہ، جلد نمبر 3، یہاں پہ صفحہ نمبر 328 میں ملاحظہ فرمائیے کہ ابو مسلم خراسانی جب وہ لشکر لے کے آ رہے تھے نہ بنی عباس کے، تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا یتحول بکل لون من الثياب، اس کو بولا کہ مختلف رنگوں کے لباس پہنو۔ جب اس نے سیاہ لباس پہنا قال معه حیبہ، اس نے کہا کہ اس لباس کی بڑی حیبت ہے۔ ابو مسلم نے کہا کہ اس لباس کی بڑی حیبت ہے، لوگ سیاہ لباس دیکھ کر اگر فوج کے سب سیاہ لباس ہوں اس سے ڈر جائیں گے۔ فاختارہ خلافا لبنی امیہ، تو بنی امیہ کے مخالفت کے طور پر اپنی علامت اس نے ابو مسلم نے کیا بنایا؟ سیاہ لباس۔ وحیبتا للناظر، اور دیکھنے والے اس کے حیبت میں آ جائیں، اس سے دل میں خوف پیدا ہو سیاہ لباس سے۔ وکانوا یقولون، اور بنی عباس کہتے تھے ھذا السواد حداد آل محمد علیہ السلام، یہ سیاہ رنگ حداد بولتے ہیں کس کو؟ حداد بولتے ہیں ماتم کا جو لباس ہو، اس کو عرب میں کیا بولتے ہیں؟ ماتم کا جو لباس ہے اس کو عرب میں بولتے ہیں حداد بولتے ہیں۔ یہ سیاہ رنگ کا جو لباس ہے یہ آل محمد علیہ السلام کی ماتم کی لباس ہے۔ تو یہ کون بولتے تھے؟ ابو مسلم خراسانی، اس کے فوج بنی عباس بولتے تھے۔ کیوں بولتے تھے؟ کیونکہ وہ بنی عباس کو آل محمد سمجھتے تھے، اہل بیت میں سے سمجھتے تھے، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے فرزند ہیں، اور یہ آل محمد علیہ السلام کی شیعہ بن کر، آل محمد علیہ السلام کے ماتمی بن کر، یعنی یہ لوگ لشکر لے کے آئے تھے خراسان سے۔ وقال ابن فہد فی التحسین، ابن فہد حلی نے اپنی کتاب تحسین میں روایت کی ہے کہ ایک راہب تھے کہ انہوں نے سیاہ رنگ کا دراعہ پہنا تھا، مدرعہ پہنا تھا، قمیص پہن رکھا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں سیاہ رنگ کا تم نے پہنا ہے؟ قال هو لباس المحزونین وانا اکبرهم، اس نے کہا کہ یہ حزینوں کی لباس ہے، حزن والوں، غمزدوں کا لباس ہے، تو وہ میں سب سے بڑا غمزدہ ہوں۔ وہ راہب نے کہا تو اس لیے میں نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں غمزدہ ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا نفس جو ہے وہ گناہوں کے جنگ میں مر چکا ہے، گناہوں کی جنگ میں ذبح ہو چکا ہے، میں اس لیے غمزدہ ہوں۔ اس طرح کو اس نے جواب دیا۔ بہرحال اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی، اسلام سے پہلے بھی، ہمیشہ کیا رہا ہے؟ غم کا جو لباس ہے، غم کا لباس کیا رہا ہے؟ وہ سیاہ رنگ کا لباس رہا۔ یہ کتاب دلائل الامامہ لابی جعفر الطبری رحمہ اللہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 217 میں، یہاں پہ ایک حدیث ہے، روایت ہے کہ یہاں پر سر من رآ میں، سامرہ میں، جب حضرت امام ہادی علیہ السلام ہوتے تھے تو وہاں پہ بادشاہ کا ایک طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، فزیشن تھا، اس کا نام تھا یزداد النصرانی۔ وہ یزداد کرسچن تھا، تو وہ بعد میں امام ہادی علیہ السلام کے ہاتھ میں مسلمان ہوا۔ تو اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام ہادی علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ علیہ ثیاب سود وعمامۃ سودا، کہ انہوں نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، سیاہ رنگ کا۔ یہ اس سے بھی جواز ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، عربی زبان میں ہم نے کہا کہ حداد کس کو بولتے ہیں؟ لباس سیاہ کو بولتے ہیں، سیاہ لباس جو ماتم کے لیے ہو، عزا کے لیے ہو۔ تو روایات میں ہے کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ بلکہ عورت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر اس کی شوہر مر جائے تو وہ حداد پہن لے، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ فرمائیے یہ تہذیب اللغہ لابی منصور محمد ابن احمد الازہری، جزء الثانی عشر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 436 میں، اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ جب لما اصیب جب جعفر طیار علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسلبی ثلاثا ثم اصنعی ما شئت۔ تسلبی ای البسی ثیاب الحداد السود۔ میں حدیث دکھانے کے لیے آپ کو نہیں دکھا رہا، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، میں لغت بتانے کے لیے کہ حداد کس کو بولتے ہیں؟
سیاہ کپڑے کو پہن بولتے ہیں نا. اچھا تو اس سے فرمایا کہ تم 3 دن تک سلب کرو، تسلب کرو. تسلب سے کیا مراد ہے؟ ثیاب الحداد السود، تم سیاہ رنگ حداد یعنی وہ عورت جس کا شوہر مر جائے، اس کو کیا نہیں ہوتا، اجازت نہیں ہے کہ وہ زینت کرے، وہ میک اپ کرے، آنکھوں میں سرما لگائے، بالوں کو حنا لگائے اور رنگا رنگ کپڑے پہنے، اس کو اجازت نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں حداد بالخصوص اس کو بھی بولتے ہیں کہ سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے. تو اس کو فرمایا کہ تسلبی کا کیا مطلب ہے کہ 3 دن تک تم سیاہ رنگ کے کپڑے پہنو. تو حداد کا کیا مطلب ہوا؟ سیاہ رنگ کا کپڑا. یہ کتاب صحاح اللغہ للجوہری، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 463 میں، والحداد ایضا ثیاب المعتم السود. ٹھیک ہے نا، ماتم کی لباس جو کالے رنگ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کالے رنگ کی ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حداد بولتے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے کہ ملک جب آیا، وہ فرشتہ جب آیا، وہ کامل الزیارات میں فرشتہ آیا، اس نے سمندر والوں سے کیا کہا؟ سمندر میں جو خلائق رہتے ہیں، ما یرا و ما لا یرا رہتے ہیں، سمندر میں جو فرشتے رہتے ہیں اور جو بھی خلائق رہتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان سے کہا کہ تم البسو ثیاب الحزن، حزن کے لباس پہنو. تو یہ قدیم ایام سے حزن کا جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ سیاہ رنگ کا لباس ہے. یہ کتاب ہے لسان العرب المجلد الثالث، چھاپ دار صادر، صفحہ نمبر 143. ملاحظہ فرمائیے، والحداد ثیاب المآتم السود، ثیاب ماتم کی لباس، جو کالے رنگ کی ماتم کی لباس ہے اس کو حداد بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تاج العروس جزء الثامن، چھاپ کویت، یہاں پہ والحداد ثیاب المعتم السود، ماتم کرنے کے جو کالا لباس ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حداد بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 45، چھاپ دار احیاء التراث. یہاں پہ مراسی جو ہے امام حسین علیہ السلام کے جو مراسی ہیں، ایک مرثیہ ہے شافعی کا، اس نے مرثیہ پڑھا ہے امام حسین علیہ السلام کا، ایک جوہری کا ہے. اچھا اس میں یہ ہے، عاشورنا ذا علی لحفی علی الدین خذوا حدادکم یا آل یاسینی اليوم شقق حبیب الدین وانتهبت بنات احمد نہب الرومی والصینی. عاشورہ آ رہا ہے، اذا ذا لحفی علی الدین، مجھے دین پہ جو ہے، مجھے غم کا شعلہ نے مجھے پکڑ لیا ہے، میں غم کے شعلوں میں، دین کے غم میں، عاشور کی وجہ سے. خذوا حدادکم یا آل یاسینی، یہ اے آل یاسین یعنی اے آل البیت علیہم السلام، خذوا حدادکم، اپنے ماتم کے لباس کو اوڑھ لو، عاشور آ رہا ہے. یہ ایک مرثیہ ہے، اس عرب شاعر نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے شرح میں بھی علامہ مجلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحداد بالکسر ثیاب المعتم السود. حداد کس کو بولتے ہیں؟ سیاہ رنگ کے ماتم کے لباس کو بولتے ہیں. اچھا اب یہ جب سمجھ میں آیا ہے کہ ماتم کے رنگ، سیاہ رنگ کے لباس اس کو حداد بولتے ہیں، تو اب ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے غم میں سیاہ لباس کے اہل بیت علیہ السلام کے خواتین نے معتبر کتب میں، کتاب محاسن میں دکھایا، وغیرہ میں دیکھا کہ انہوں سیاہ رنگ کے لباس انہوں نے پہنا. ٹھیک ہے نا. سیاہ رنگ کے کپڑے کا جواز بھی ثابت کیا. اس کے بعد ماتم کے لیے سیاہ رنگ کا لباس ہم نے ثابت کیا. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ وہ عورت جس کی شوہر مر جائے، اس کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا لباس پہنے. ملاحظہ فرمائیں، وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ، تالیف الشیخ الحر العاملی رحمہ اللہ، الجزء الثالث، چھاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام، صفحہ نمبر 271 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب الحداد علی المیت، میت کے لیے حداد کرنا. لیس لأحد ان یحد اکثر من 3 ایام، کسی کو حق نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے موت پر حداد کرے. یہ عام لوگوں کی موت ہو رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی.
عام جو لوگ مرتے ہیں نا، کسی کا بھائی مر گیا، باپ مر گیا، تو اس کے مصیبت میں 3 سے زیادہ سیاہ لباس پہنے، حد نہیں. الا المرأة على زوجها، مگر عورت جس کا شوہر مر جائے، حتی تقضی عدتها، جب تک اس کا عدہ وفات نہیں نکلتا، عورت کا عدہ وفات نہیں نکلتا، اس وقت تک اس کو حداد کا اجازت ہے کہ حداد کرے، یعنی سیاہ رنگ کا لباس ماتم پہنے. اور وہ عدہ کیا ہے؟ کتاب وسائل الشیعہ الجزء الثانی والعشرون، 22واں مجلد میں صفحہ نمبر 233. یہاں پر اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے اور وہ شوہر شہر میں نہیں ہے، کہیں سفر میں گیا ہے، بھائی غائب ہو گیا، پھر مر گیا، خبر آیا، وہ ثابت ہو گیا کہ وہ آدمی مر گیا، فقامت البینہ علی موتہ، لوگوں نے شہادت دی کہ بھئی آپ کا شوہر مر چکا ہے، ٹھیک ہے نا، فعدتها من يوم يأتيها الخبر 4 أشهر و10، بھلے تو اس کا عدہ کب سے شروع ہوگا؟ اسی دن جب خبر آتا ہے موت کا. عورت اس دن سے عدہ وفات رکھتی ہے 4 مہینے 10 دن. لأن عليها أن تحد في الموت 4 أشهر و10، اس پہ واجب ہے کہ حداد کرے شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن. فتمسکو، حداد کیا ہے؟ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سرما لگائے آنکھوں میں، خوشبو لگائے، اور اسباغ اور رنگوں کا رنگ کپڑے پہنے، ہم بال کو رنگ کرے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. حداد سیاہ رنگ کا کپڑا پہنے اور بقیہ جو وہی خوشبو نہ لگائے اور بقیہ امور، ٹھیک ہے. یہ مخالفین کے کتب میں بھی روایتیں ہیں. سقیم البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، باب صفحہ نمبر 979، تحد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، جس کی عورت کی شوہر مرتی ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ حداد کرتی ہے. تو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10، کہ کسی عورت کے لیے کسی دوسرے شخص کے لیے حداد کرنے کی اجازت نہیں ہے 3 دن سے زیادہ، لیکن شوہر کے لیے لازم واجب ہے کہ 4 مہینے 10 دن حداد کرے. حداد کا ہم نے دکھایا کتب لغت سے آپ کو کہ اس کا مطلب کیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ ثابت کر دیا آپ لوگوں کے لیے، الحمدللہ رب العالمین. تو پتہ یہ چلا میرے عزیزوں کہ جو سیاہ رنگ کا لباس پہننا ہے اس کی جو منع ہے وہ اس طرح ابسولوٹ نہیں ہے، مطلق نہیں ہے کہ اس سے حرمت ہو کہ جو سیاہ رنگ کا لباس پہنتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ اس نے حرام ارتکاب کیا، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ پہنا، امام زین العابدین علیہ السلام نے سیاہ پہنا. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں تو بنی عباس بھی نہیں تھے کہ وہ تقیہ کیا ہو، جبرائیل نے پہنا ہے، ہم نے حدیث آپ کو دکھایا. پھر تو وجہ جمع کیا ہے؟ یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے، تو جہنمی ہمیشہ سیاہ لباس پہنتے ہیں، بنی عباس ہمیشہ سیاہ لباس پہنتے تھے، فرعون ہمیشہ سیاہ لباس پہنتا تھا. انسان کو ہمیشہ سیاہ لباس نہیں پہننا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ اس سے منع ہے، اس کا وجہ جمع یہی ہے روایات میں. اس کے علاوہ خاص اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مصیبت میں سیاہ لباس پہننا، وہ بھی صحیح حدیث سے آپ کے لیے ثابت کیا کہ وہ مستحب ہے، وہ سنت ہے اہل بیت علیہم السلام کی، ٹھیک ہے نا. وہ یہ 2 باتیں. اس کے علاوہ غیر کسی اور بھی مصیبت میں اس میں بھی آپ سیاہ لباس پہن سکتے ہیں، لیکن دوسرے مصائب میں 3 دن سے زیادہ نہیں پہن سکتے. لیکن عورت جو ہے اپنے شوہر کے لیے اس کو 4 مہینے 10 دن کے ریکوائرمنٹ ہے، شوہر مر جائے اس کا.